بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر فاعلم أنه لا إله إلا هو وقال تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين حاضرین، آج بروز اتوار بعد نماز مغرب 18 اگست 2024 کو مسجد عبدالحمید سلفیہ میں الحمدللہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اس عنوان کے تحت جاننے کے لیے کہ اسلامی تعلیم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ محترم حضرات، یہ عنوان اتنا طویل ہے اور اتنا زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ علم کی اہمیت اور فضیلت قرآن میں بتائی گئی، اللہ رب العالمین کے ذریعے بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی گئی۔ علم کی اہمیت اور فضیلت بار بار بتائی گئی، اس لیے کہ جو چیز جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہے اسلام نے اتنا ہی زیادہ ان چیزوں پر زور دیا ہے۔ تو مختصراً آج کے درس میں علم دین کی اہمیت، فضیلت، علم دین کیوں ضروری ہے، پوائنٹس کی شکل میں، نقاط کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ گزارش یہ ہے کہ غور سے سنیں اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لیے انعام ہے، ورنہ بہت سارے لوگ اس علاقے میں، معاشرے میں ہیں جو اپنا وقت کہیں نہ کہیں لگا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر جو وقت لگا رہے ہیں، سن رہے اور سنا رہے ہیں، یہ بھی علم دین کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ درس میں
حدیث آئے گی کہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں بیٹھ کر کے قرآن مجید کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، تو یہ وہ مجلس ہوتی ہے کہ جس مجلس پر اللہ رب العالمین کی رحمت کی سکون نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رحمت ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ محترم حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، جیسے کہ خود اللہ رب العالمین کا اعلان، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ آسمان کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، انسان کا، حیوانات کا، جنات کا، چرند کا، پرند کا، درند کا، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات کا، زمین پر چلنے والی رینگنے والی مخلوقات کا، پانی کے اندر تیرنے والی مخلوقات کا، دکھائی دینے والی مخلوقات کا، نہ دکھائی دینے والی مخلوقات کا، اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا، ماننے والوں کا، ماننے والے، انکار کرنے والے، سب کا خالق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون جانے گا؟ اللہ رب العالمین جانے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی تعلیمات کو انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ کس کے ذریعے؟ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی تعلیمات کو، شرعی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو، اپنے فرامین کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچایا۔ ہر قوم میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا۔ یہ نبی، یہ انبیاء کرام، ان کا مشن، ان کا مقصد یہی ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں تک پہنچائے اور شرک سے روکے، یعنی اللہ کی تعلیمات کو پہنچانا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 14واں پارہ، اس میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، سورۃ النحل ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے روکے۔ اور طاغوت کہتے ہیں کل ما عبدت لغیر اللہ، ہر وہ چیز اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر کتابیں بھی نازل کی، الگ الگ انبیاء کرام پر اللہ رب العالمین نے الگ الگ کتابیں نازل کی، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور کس نبی پر نازل کی گئی؟ داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند، کون سی چیز نقصان دہ۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بتایا، انبیاء کرام کو مبعوث کر کے، انبیاء کرام پر کتابیں نازل کر کے اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیز بتائی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اسلامی تعلیم کو مکمل کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان بھی خود کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ دین بھی مکمل، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی مکمل، اور اللہ رب العالمین اس دین سے راضی بھی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ رب العالمین نے کوئی تعلیم، کوئی علم باریک سے باریک لے کر کوئی چیز اللہ رب العالمین نے نہیں چھوڑی جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، جس کی طرف اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو، چاہے وہ انسانی زندگی گزارنے کا کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی حصہ ہو۔ اسلام نے ہر شعبے، ہر حصے کی طرف مکمل رہنمائی کی، مکمل رہنمائی کی۔ جیسے آج دنیا والے الگ الگ برانچز بنا رہے ہیں، طب کے لیے ڈاکٹروں کا،
انجینئرنگ کے لیے انجینئروں کا، یعنی الگ الگ حصے، الگ الگ پارٹس بنا رہے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے ذریعے ساری کی ساری انسانوں کے لیے جو تعلیمات ہوتی ہے انہیں ذکر کر دیا۔ اور اسی شرعی تعلیم کے جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے۔ کیا کسی ڈاکٹر کو عالم کہا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی اللہ رب العالمین کے علم، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو جاننے والا یہ عالم کہلاتا ہے۔ معرفت الہ جس کو ہو وہ عالم ہوگا۔ دلیل اللہ رب العالمین نے، دیکھ جائیے علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم یہ کہیں گے علم روشنی ہے، علم کامیابی ہے، علم عزت سربلندی ہے، علم نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہے، علم مر جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہے، علم یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، علم یہ مسائل کا حل ہے۔ لیکن کون سا علم؟ شرعی علم، قرآن و حدیث کا علم، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا علم۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ابھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں کی تھی، ابھی قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے کو کیا کہا جاتا تھا؟ زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا۔ لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی، اس دور کو، زمانے کو خیر القرون کر دیا گیا علم کی اہمیت کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے۔ اسلامی تعلیمات کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت، اسلامی تعلیمات کے آنے، اس پر عمل کرنے کے بعد خیر القرون، بہترین زمانہ قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس، نکات ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس وقت ہر طرح کا گناہ عام تھا۔ مورخین تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں اس وقت عرب میں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ جو گناہ ہو، جو برائی ہو اور عرب میں رائج نہ ہو۔ چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت گری، شرک، کفر، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، غرض کے شراب نوشی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو رائج نہ ہو۔ اتنے سارے گناہ ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے، شراب نوشی ہے، لوٹ مار ہے، چوری ہے، قتل غارت گری ہے، زناکاری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں ہیں، یہ سارے گناہ رائج تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے شراب سے نہیں روکا، سب سے پہلے زنا سے نہیں روکا، سب سے پہلے دیگر اور گناہوں سے نہیں روکا، بلکہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کس سورت کی تھی؟ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کس بات کا پیغام دیا؟ اقرا، پڑھو۔ اچھا، کیا پڑھنا ہے؟ کوئی اگر ڈاکٹر بن گیا وہ عالم بن جائے گا؟ کوئی انجینئرنگ پڑھ لے وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد یہ بھی کیسے پڑھے، کیا پڑھے، کیوں پڑھے، سب کا اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ صرف جیسے کہ ذکر کر رہا ہوں، میں اشارہ کر رہا ہوں، دلائل بہت سارے ہیں اور اہم پوائنٹ، اہم نقاط ان چیزوں سے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقرا، پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی۔ ایک تو پڑھائی کا اللہ رب العالمین نے کیا پڑھنے کا حکم دیا؟ اپنے رب کے نام سے۔ اب رب کے نام سے کون پڑھے گا؟ یعنی سب سے پہلے رب کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی آئیڈینٹی، اللہ رب العالمین کا تعارف، اللہ رب العالمین کون ہے یہ جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کہا پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، رب کے نام سے پڑھنے کے لیے پہلے رب کو تو جاننا ہوگا، رب کو تو پہچاننا ہوگا کہ رب کتنے ہیں، خالق کتنے ہیں، مالک کتنے ہیں، رازق کتنے ہیں۔ جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب صرف ایک ہے،
خالق صرف ایک ہے، رازق صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، تبھی تو عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ رب کی معرفت، اس کے اندر ساری کی ساری توحید ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ دیکھیے عقائد میں بہت اہم چیزوں کا ان آیتوں میں ہی ذکر کیا گیا ہے، صرف یہ مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے، تشریح نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، اپنے رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا، اس سے رب کی معرفت آ گئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدائش کے مرحلوں کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، جسے آج دنیا والے 1400 سال کے بعد جنس جنین کے یعنی پیدائش کے مرحلوں کا آج دنیا والے ذکر کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ریسرچرز، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹرز جن کی پوری زندگیاں اس میں چلی گئی، وہ لوگ آج ذکر کر رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں پڑھنے کا ذکر کیا، علم کا، علم کی اہمیت اور فضیلت کا، اور علم کی اہمیت میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی معرفت کا اور اللہ رب العالمین کی توحید کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آرڈر دیا، اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ قرآن مجید 26 پارے میں اللہ رب العالمین، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَعْلَمْ، جان لو، کیا جان لو؟ انہ لا الہ الا ہو، اس چیز کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس چیز کو جان لو، اس چیز کے جان لینے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں جاننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اب اس میں بھی بڑی تشریح ہے، جیسے کہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، فَعْلَمْ، جان لو، کیا جان لو؟ انہ لا الہ، پہلے معبودان باطلہ کا رد اللہ رب العالمین نے کیا، پھر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اللہ رب العالمین کو مان لینا یہ کمال نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کو مان لینا کافی ہوتا تو کفار مکہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ رب العالمین کو مانتے، عیسائی بھی اللہ رب العالمین کو مانتے، سارے لوگ اللہ کو مانتے۔ لیکن پہلے تمام معبودان باطلہ کا رد کیا گیا، پھر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا گیا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کلمے میں پہلے انکار پھر اقرار لایا گیا، یعنی اللہ رب العالمین کو خالص ماننا ہے، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر نہ اللہ کی ذات میں ملاوٹ، نہ اللہ کی صفات میں ملاوٹ، نہ اللہ رب العالمین کی عبادات میں ملاوٹ۔ تو بہرحال مختصراً بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جاننے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور علم بھی اللہ رب العالمین کی معرفت کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے، الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں سکھایا قلم کے ذریعے۔ یہاں سے قلم کی اہمیت اور فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید 29ویں پارے میں سورۃ القلم بھی ہے، سورۃ القلم بھی ہے۔ اس سے قلم کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے، یعنی جتنا زیادہ زور شریعت اسلامیہ نے علم کے حاصل کرنے پر دیا، اتنا کسی دین، کسی دھرم، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ چیز جو انسان نہیں جانتا تھا، انسان نہیں جانتا تھا، وہ چیز اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا۔ کیا کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر کے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین دنیا میں آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر کے آیا۔ یہ اس وجہ سے ذکر کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں تو اتنے قرآن کے حافظ بن کر ماں کی پیٹ سے آئے تھے، اتنا زیادہ علم لے کر کے آئے تھے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اعلان فرماتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین اعلان فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت سے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم،
من بطون امہاتکم، اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، کیسی کنڈیشن میں؟ لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم نہیں جانتے تھے۔ شاید سے ہمارے ان بھائیوں کا رد ہوتا ہے جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں قرآن کے اتنے پارے حفظ کر کے پیدا ہو یا کچھ علم حاصل کر کے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے ایسی حالت میں تھے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تھا۔ لا تعلمون شیئا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العالمین نے تمہیں کان، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں دل دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، یہاں پر پہلے علم کا ذکر کرنے کے بعد یہ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ نعمتوں کے شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کو حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کو حاصل کیا جائے، اللہ رب العالمین کی معرفت کو حاصل کیا جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا۔ حاضرین، شرعی علم، دینی علم، قرآن و حدیث کا علم کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ کی توحید کو جانتے ہیں تو ہم شرک سے بچ جاتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین کی توحید معرفت کو نہ جانے تب نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان رات دن نیکیاں کرتا چلا جائے، رات دن نمازیں پڑھتے چلے جائے، رات دن ساری کی ساری چیزیں کرتے چلے جائے، اگر انبیاء کرام بھی جن سے معمولی گناہ کا صدور ناممکن، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، 18 انبیاء اکرام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اس کے بعد کہا اگر آپ بھی شرک کرتے آپ سب کے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ بھی شرک کریں آپ کے عمل بھی ضائع کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ علم قرآن و حدیث ہے، علم اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم توحید کو جانیں اور شرک سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمل تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حج تو کر رہے ہیں، دنیا بھر کی نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں شرک کی ملاوٹ ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے بدعات سے بچنے کے لیے بھی علم کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت یہ سنت کی مخالفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا نام ہے بدعت، اور جب بدعت دین میں آتی ہے تب وہ ساری کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ قرآن کا جاننا اس لیے لازم و ضروری ہے، قرآن و حدیث کا جاننا تاکہ ہم توحید جانیں اور شرک سے بچیں، اسلامی تعلیمات کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم سنت کو جانیں اور بدعات سے بچیں، ورنہ اگر شرعی علم، قرآن و حدیث کا علم نہ ہو تو انسان بدعات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب بدعات میں مبتلا ہوتے ہوئے انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے اور دیگر اور نیکیاں کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ بہت اہم پوائنٹ، بہت اہم نقطہ ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ رب العالمین نے کہلوایا، خاص طور پر وہ چیزیں جن کے تعلق سے اکثر لوگ گمراہی کا شکار ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے عقائد وغیرہ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط فہمی، بدعقیدگی کے لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین نے قل کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور لوگوں تک پہنچا دینے کا حکم دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے معاملے میں خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی پوری محنتیں، پوری کی پوری کاوشیں، پوری کی پوری کوششیں صرف دنیاوی زندگی کے لیے، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ بدعات کرتے ہوئے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کریں۔ یعنی بدعات کرنے والا جب بدعات کرتا ہے تو وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا، اگر وہ اسے گناہ سمجھے گا تو وہ اس سے رک جائے گا۔ بدعات کرنے والا جب بدعات کرتا ہے تو اسے اچھا سمجھتا ہے، اسے نیکی سمجھتا ہے، اسے خیر سمجھتا ہے، تبھی وہ بدعات کر رہا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہو جائے گا، جب اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بدعات اچھا عمل نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، تب تو وہ بدعات سے رک جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَهُمْ
یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ گمراہی بدعت والا عمل کرنے والے بھی یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم اچھا عمل کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بھی عمل کیا جائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے، اب چاہے پوری دنیا مل کر کے وہ عمل کرے اور اسے نیکی سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عمل مردود ہے۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ آئے، زکوان اور الگ الگ علاقے کے کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگ شرعی علم یعنی قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، کیا کچھ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جو انصار میں سے تھے، 70 صحابہ کرام جنہیں حدیث میں آتا ہے فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ 70 رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ، انہیں قرہ کہا جاتا تھا، یعنی قرآن و حدیث کے جانکار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70 صحابہ کرام جو دینی تعلیم کے جانکار تھے ان لوگوں کے حوالے کر دیے کہ وہ جائیں اور علم دین لوگوں تک پہنچائیں، لیکن وہ لوگ گئے اور دھوکہ دیا، بیر معونہ وغیرہ کے قریب جا کر کے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ تو بہرحال اس سے نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ اکرام شرعی علم، قرآن و حدیث کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے تھے۔ یہاں سے انکار حدیث والوں کا بھی رد ہوتا ہے، صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے جانکار تھے۔ پتہ یہ چلا قرآن اور سنت کے جانکار ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے والے ہونا چاہیے اور دوسروں تک علم پہنچانا چاہیے، دوسروں تک علم سکھانا چاہیے۔ علم دین کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ نفل عبادات پر علم کو فضیلت اور فوقیت دی گئی ہے۔ فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفل عبادت پر علم کو فضیلت دی گئی، یعنی اگر کوئی نفل نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے اور کہیں درس وغیرہ چل رہا ہے قرآن و حدیث کا تو وہ درس قرآن و حدیث کا اٹینڈ کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جانے گا تب ہی اپنے عبادات صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ حاضرین، شرعی علم کا فائدہ کیا ہے؟ شرعی علم یعنی علم دین کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان مر جائے گا اور اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، رک جائے گا، لیکن فائدہ مند علم اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جاری۔ اب اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا وسیع جملہ ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث ہے ہی جامعیت رکھنے والی۔ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ قرآن جامع ہے، یعنی بات مختصر اور معنی مطلب وسیع۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت دی گئی تھی کہ آپ بات مختصر کرتے لیکن معنی مطلب بہت زیادہ ہوتا تھا۔ فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر لیکن معنی مطلب بڑا وسیع ہوتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کے اندر بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، انسان نے مسجد بنا لیا، مدرسہ بنا دیا، یا کوئی بھی صدقہ کر دیا جو اس کے مرنے کے بعد اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، فائدہ مند علم، فائدہ مند علم، فائدہ مند اس سے پتہ یہ چلا کہ نقصان دہ علم بھی ہے، پتہ یہ چلا اسی وجہ سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا کب پڑھنے کی ہے؟ زمزم پڑھتے وقت کی دعا بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمزم کا پانی ہم پی رہے ہیں اس وقت یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا مطلب فائدہ مند علم بھی ہے، نقصان دہ علم بھی ہے۔ تو فائدہ مند علم کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اور دیگر دلائل ہیں۔
تو بہرحال او علم ينتفع بھی، نفع بخش علم کیا ہے؟ توحید و سنت۔ توحید و سنت سے ہٹ کر کوئی اگر کسی کو شرک کی طرف بلا رہا ہے، بدعات کی طرف بلا رہا ہے، گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، جادو اور کہانت وغیرہ کی طرف، نجوم کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ نقصان ہے۔ فائدہ مند علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابھی اس میں بھی دیکھیے، جب ہم جانیں گے، جب ہم پڑھیں گے، تبھی تو دوسروں تک فائدہ مند علم پہنچائیں گے۔ جب ہم جانیں گے کہ یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، تو ہم دوسروں کو کہیں گے کہ یہ توحید اور سنت ہے، تو یہ ہمارا علم توحید و سنت کا دوسروں تک پہنچانا۔ اب ہم مر گئے، ہمارے ذریعے سے کوئی توحید پر آ گیا، ہمارے ذریعے سے کوئی سنت پر آ گیا، تو یہ ہمارا اسے توحید و سنت پر لانا یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شرعی قرآن و حدیث کے علم کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کی خیر کی طرف، اور جس نے خیر کی طرف رہنمائی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، کہ اگر کوئی شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف تو اسے اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ یعنی کسی تک ہم نے توحید کو پہنچایا، کوئی شرک میں مبتلا تھا، اب وہ توحید کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، ہم مر گئے، انشاءاللہ وہ تو عمل کرے گا، ہمیں ہمارا عمل کا ثواب، اس کے علم کا عمل کا ثواب اسے ملے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ یہ فائدہ ہے اسلامی تعلیم کے جاننے کا۔ او علم ينتفع بھی، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کون رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے، جو توحید و سنت کو جانے گا، جو شرعی علم کو جانے گا، قرآن و سنت کو جانے گا، قرآن و سنت کے جاننے کے بعد اپنی اولاد تک وہ تعلیم پہنچائے گا، تبھی اولاد نیک ہوگی۔ دلیل، انبیاء کرام اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا۔ قرآن نے اس انداز میں نقشہ بیان کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ بہرحال مختصراً یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم ہمارے باپ دادا یعنی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جو جس رب کی عبادت کرتے تھے، ہم اس رب کی، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو بہرحال مرنے کے بعد فائدہ مند علم، اور فائدہ مند علم توحید اور سنت ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ حاضرین، علم کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ شرعی علم کا جاننا ہر ایک پر لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے، کل مسلمین کے الفاظ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کا علم کو حاصل کرنا لازم فرض ہے۔ دیکھ جائیے آج شرعی علم سے لوگ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے۔ شرعی علم اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجز میں پڑھا لیتے ہیں اور قرآن و حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ اس کا نقصان اسے اس طرح سے پہنچتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، لیکن اسلامی تعلیم سے ناواقف ہونے کے نتیجے میں، اسلامی تعلیم نہ جاننے کے نتیجے میں ماں باپ کو بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیتا ہے۔ ماں باپ کی نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ سب سے پہلے ماں باپ کی غلطی ہے کہ اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں سکھایا، جو سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، کالج اور اسکول میں ٹاپر ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ایمان عقیدے کی اصلاح بچوں کی، اولاد کی نہیں ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ادھر اسکول اور کالج میں ٹاپ کر رہا ہے، ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ بن رہا ہے، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، بس اسی میں خوش ہے، جبکہ شرعی تعلیم سے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے، توحید و سنت کی تعلیم سے ناواقف ہے، جو سب سے پہلا فریضہ ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ بہرحال مختصراً دیکھ جائیے اس کی اہمیت اور فضیلت۔ جو دینی علم حاصل کرتا ہے، بار بار دینی علم بتایا جا رہا ہے، جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، اسے
اس کے لیے وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، طالب علم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ انعام رکھا، یہ اعزاز رکھا، یہ اہمیت ہے طالب علم کی، یہ اہمیت ہے قرآن و حدیث کے جانکار کی، یہ اہمیت ہے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی، یہ اہمیت اور فضیلت ہے مکتب میں قال اللہ قال الرسول پڑھنے والے ہر ایک شخص کی، کہ کیا ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار۔ اللہ اکبر۔ یہاں انسان ہر کسی کے پیچھے لگتا ہے ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے، گناہوں کی معافی کے لیے دعا چاہتے ہیں، اپنے لیے استغفار کرانا چاہتے ہیں، تو زندگی کے کسی بھی عمر میں کسی بھی وقت میں شرعی علم حاصل کیجئے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے، اسلامی دروس کو اٹینڈ کیجئے۔ اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کب سیکھا؟ ظاہر سی بات ہے تقریباً صحابہ کرام بڑے کافی عمر ہونے کے بعد قرآن سیکھے، حفظ کیے، تو بہرحال اس چیز کی کوئی عمر نہیں رہتی۔ پڑھنا ہے، علم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ یہ علم دین کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ دلائل صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے، چلتا ہے، چلنے سے مراد نکلتا ہے، ایسا نہیں کہ چلتے ہی رہے، یعنی قرآن و حدیث جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے، انشاءاللہ یہ بھی اس میں شامل، کوئی مدرسہ جا رہا ہے یہ بھی اس میں شامل، کوئی مکتب میں آ رہا ہے انشاءاللہ یہ سب کے سب اس میں شامل ہوگا۔ کیا ہے اس کی اہمیت؟ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ کیوں جنت کا راستہ آسان نہ ہوگا؟ جب قرآن و حدیث کا علم بچہ حاصل کرے گا، شرک سے رکے گا، بدعات سے رکے گا، گناہوں سے رکے گا، گمراہیوں سے رکے گا، رکے گا نہیں رکے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کو قرار دیا گیا ہے۔ علماء جو قرآن و حدیث کے جانکار ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ علماء یعنی قرآن و حدیث کے جانکار، قرآن و حدیث کے پڑھنے والے، اسے سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، صحیح طریقے سے اسے دوسروں تک پہنچانے والے، ان کے بارے میں گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو جان رہے ہیں تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، شرعی علم کے جانکار ہوتے ہیں۔ جب علم سینوں میں آتا ہے وہ گناہوں سے روکتا ہے، وہ گناہوں سے روکتا ہے، گناہ ہونے پر فوراً توبہ استغفار کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ ذکر کیا جا رہا ہے علم کی اہمیت اور فضیلت کے لیے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں، جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجدوں میں جو ہم بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں بیٹھ کر کے یتلون کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اس کا دراسہ کیا جاتا ہے، سنا اور سنایا جاتا ہے، پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اس کے اوپر، اس مجلس کے اوپر سکونت کا نزول ہوتا ہے۔ آج سکون کے لیے کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں، مال ہے سکون نہیں ہے، پراپرٹی ہے سکون نہیں ہے، جائیداد ہے سکون نہیں ہے،
نوکری ہے سکون نہیں ہے، اولاد ہے سکون نہیں ہے، گھر بار ہے سکون نہیں ہے، ساری چیزیں سکون نہیں ہے۔ سکون چاہتے ہیں تو دینی مجالس میں شرکت کیجئے، سکون چاہتے ہیں تو مساجد میں آئیے، مساجد کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کو خاص طور پر مسجدوں میں پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، رحمت بھی ڈھانپ لیتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ایسی مجلسوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ دیکھیے اس کی بھی تشریح کریں گے، بہت پوائنٹس نکلیں گے، صرف یہ اشارات کیے جا رہے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ مجلس ہے جسے ابھی فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے علم دین، قرآن و حدیث کے سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انعام ہے، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ ہم یہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین اپنے پاس اپنی مجلسوں میں اللہ رب العالمین ہماری مجلسوں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اعزاز، یہ اہمیت، الحمدللہ یہ شرعی علم ہے۔ دینی علم کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ دینی علم وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے درجات کو بلندی ملتی ہے، درجات کو بلندی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا اور روح پھونکی اللہ رب العالمین نے، تب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیش کیا فرشتوں کو، جس کا ذکر اللہ رب العالمین بہترین انداز میں قرآن مجید میں کرتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العالمین نے علم سکھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر عظمت اور فضیلت ملی، کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، اور سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ یہاں سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے، غلط فہمی معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہے اسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے وہ بھائی جو شرک میں مبتلا ہے، جو غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو کہ ہم سجدہ تعبدی نہیں، سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، یعنی ہم عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، رسپیکٹ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور تعظیم کے لیے سجدہ جائز ہے۔ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے لیے دلیل دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے 11 بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ کیا جواب دیا جائے؟ اس وقت اللہ رب العالمین کا حکم تھا فرشتوں کے لیے کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، آج کی تاریخ میں جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ تو بہرحال مختصراً اس بات کو سمجھیے، اس لیے کہ شرک کی طرف بلانے والے، بدعات کی طرف بلانے والے، قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرتے ہوئے، غلط معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اس طرح سے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے علم کا خاتمہ ہوگا علماء کے ذریعے سے اور جہالت عام ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے، چھوٹی نشانیوں میں سے یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ رب العالمین علم کو اچانک اسی طرح سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اللہ رب العالمین علم کو علماء کی موت کے ذریعے سے اٹھائے گا۔ علم کو اللہ رب العالمین
علماء کی موت کے ذریعے سے اٹھائے گا۔ آج جس طرح سے یہ قیامت کی چھوٹی نشانی سامنے آ چکی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے جانکار، بڑے بڑے جید علماء کرام جو قرآن و حدیث کے جانکار، اس کے معنی مطلب کو صحیح طرح سے سمجھنے والے، سلف کے نقش قدم پر چلنے والے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر قرآن و حدیث کو، اسلام کو سمجھنے والے علماء کرام، ان کا انتقال ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ لینے کے لیے اس طرح کا بڑا عالم، قرآن و حدیث کے جانکار، اس طرح کا عالم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ رب العالمین علم کو علماء کی موت کے ذریعے سے اٹھا لے گا، اور یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے قیامت کی چھوٹی نشانی میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بھی ذکر کیا، حتی اذا لم یبق عالما، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، قرآن و حدیث کے جانکار باقی نہیں رہیں گے، تب لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگوں جہالا کو اپنا سردار بنا دیں گے، جہالا کو اپنا سردار بنا دیں گے، فَسُئِلُوا، اور ان سے سوال کریں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کی۔ علم کیا ہے؟ اتنی دیر سے ہم نے جانا ہے علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر فتویٰ دیں گے، یا قرآن و حدیث کے مفہوم کے مخالف اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ شرک کرنے والا شرک کی دلیل دے رہا ہے، بدعت کرنے والا بدعت کی دلیل دے رہا ہے، گمراہیوں پر چلنے والا گمراہیوں کی دلیل دے رہا ہے۔ تو یہ وہ رؤوسا، یہ وہ جہال ہے جو خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حاضرین، مختصراً یہ کہ علم دین کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے کہ آج جتنے مسائل، جتنا بگاڑ، جتنا فساد چل رہا ہے، وہ علم دین سے ہٹنے کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ ہٹنے کی بنیاد پر بڑا فساد، بگاڑ، ہر طرح جو کرپشن کسی بھی فیلڈ میں دیکھ جائیے، قرآن و حدیث سے ہٹنے کے نتیجے میں۔ علم دین کیا ہے؟ علم دین قرآن و حدیث کا دین ہے۔ قرآن و حدیث کیا کہتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک نفس کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ یعنی شرعی علم اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ انسانوں کی جانوں کو بچایا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندوں، کہہ کر کے شرعی علم قرآن و حدیث کے علم، قرآن و حدیث کے حدود کی طرف اشارہ کرتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ چوری سے روکنے کے لیے، زنا سے روکنے کے لیے اسلامی تعلیمات جو ہے، زکوٰۃ کا سسٹم، صدقہ و خیرات کا نظام، قرض حسنہ کا نظام، مدد جو مظلوم ہے، جو مجبور ہے، جو ضرورت مند ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام، اس سے سب یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلامی تعلیمات پر جب عمل کیا جائے گا تو سارے کے سارے مسائل ختم ہوں گے، شرک ختم ہوگا، بدعات ختم ہوگا، کرپشن ختم ہوگا، قتل و غارت گیری ختم ہوگی، لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، زناکاری ختم ہوگی، لوٹ مار ختم ہوگی، خوف کا ماحول ختم ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی تعلیمات کا نفاذ کیا تب معاشرہ ایسا پاکیزہ، ایسا صالح معاشرہ عمل میں آیا کہ جس کی مثالیں قیامت تک دی جاتی رہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسلامی تعلیمات کی یہ اہمیت و فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے دینی تعلیم کے جاننے والے کو جانکار کہا، اور جو دینی تعلیم نہ جانے اسے جاہل کہا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا، کہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس چیز کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ کہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو الگ الگ انداز، الگ الگ مثالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں ذکر۔ آج دنیا والے
ٹیکنالوجی الگ الگ انداز الگ الگ طریقوں سے جن چیزوں کا ذکر کر رہی ہے، 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں شرعی علم کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں لازم اور ضروری ہے جاننا، تاکہ ہمارے مسائل کا حل ہو، تو بہرحال مختصراً حاضرین، علم دین یہ زندگی ہے، اور علم دین سے ہٹنا یہ موت ہے، اور موت بھی کیسی؟ دنیا اور آخرت کی موت۔ علم دین یہ دنیا میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، مر جانے کے بعد بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم منکم درجات۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو تم میں سے جانکار ہو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیسے؟ جیسے کہ حدیث میں ہم نے جانا کہ علم ينتفع بھی، مر جانے کے بعد فائدہ مند علم فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ علم دین دنیا میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے، مرنے کے بعد بھی بلندی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ علم دین سارے کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اسلام کو، قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، پہلے ایک ایک کبیرہ گناہوں سے نہیں روکا، بلکہ اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا، دین علم، اللہ رب العالمین کی معرفت کو جاننے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس لیے کہ یہ چیز آئے گی تو ظاہر سی بات ہے انسان دوسرے گناہوں سے خود بخود رک جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چوری کا، ڈاکہ زنی کا، قتل و غارت گری کا، لوٹ مار کا، شرک کا، کفر کا، نافرمانیوں کا، ان ساری چیزوں کا خاتمہ کرنا ہے تو علم دین کا جاننا ضروری ہے۔ علم دین سارے مسائل کا حل، گھریلو مسائل کا حل، تجارت کے مسائل کا حل، معاشرتی مسائل کا حل، حکومت کے مسائل کا حل، ہر ایک مسئلے کا حل اسلامی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ جہاں اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہے وہاں یہ سارے مسائل ختم، جہاں اسلامی تعلیمات کا نفاذ قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے وہاں یہ سارے مسائل پیدا ہیں۔ تو بہرحال مختصراً یہ علم دین کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ علم دین سے جنت حاصل ہوتی ہے، علم دین سے درجات بلند ہوتے ہیں، علم دین سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے، علم دین سے نیکیوں میں، خیر میں اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے شرعی علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہالت سے، شرک، بدعات سے، کفر سے، نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے دین پر، توحید پر، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔